کہ رسول کو ہم نے کیوں بھیجا؟ باسف الامین رسولا، ہم نے رسول کو بھیجا، پہلا کام کیا کرے؟ یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ ہم نے اپنے بچے کا تزکیہ کیا نہیں، ہم اسے علم دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ مجھے پانی تو دیں پر برتن دھوئیں نہیں، تو میلے برتن میں اچھے سے اچھا پانی ڈالو گے، پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ آب زمزم بھی ڈالو گے میلا ہو جائے گا۔ فرمایا پہلی ڈیوٹی یہ ہے یزکیہم، ان کا تزکیہ کرو، ان کو صاف ستھرا کرو، انسان کو اخلاق سکھاؤ، انسان کو تربیت سکھاؤ، انسان کو اپنی معرفت دلاؤ۔ اس کے بعد اسے کیا دو؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کا علم دو، علم دین دو، اور صرف علم نہیں دو، علم کے ساتھ ان کو کیا دو؟ حکمت بھی دو۔ ایسے مسلمان تھے جو زاہد بھی تھے، مطلب تزکیہ بھی تھا، متقی پرہیزگار۔ خوارج بڑے تزکیہ یافتہ لوگ تھے، زاہد، عابد، غیبت نہ کرنے والے، جھوٹ نہ بولنے والے، مصلی، نماز شب پڑھنے والے، علم بھی تھا ان کے پاس، صاحب علم بھی تھے۔ ابن عباس جا کے ان سے باتیں کر رہے ہیں، امیر المومنین سوچ رہے ہیں کہ حدیث سے کلام کیا جائے یا قرآن سے کلام کیا جائے۔ حافظ حدیث بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن کس چیز سے خالی تھے؟ حکمت سے خالی تھے۔ فرمایا علی میں شہر علم ہوں اور تو دروازہ ہے۔ پھر فرمایا علی میں شہر حکمت ہوں، تو اس کا دروازہ ہے۔ جہاں حکمت نہیں وہاں دین بت پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اکثر لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں واضح ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر برادران اہل سنت نماز پڑھتے وقت شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں سوچا میں کیوں اوپر کر رہا ہوں۔ آج کل تو خواتین بھی اوپر کرتی ہیں، وہ فیشن آ گیا ان میں۔ سنت مردوں کی تھی، لیکن یہ تقریباً پاکستان میں ٹخنوں سے اوپر ایک نیا فیشن آ گیا، وہ سنت چلی گئی ہے عورتوں کے اندر۔ اب انسان سوچے کہ میں ٹخنوں سے اوپر شلوار کیوں کر رہا ہوں؟ اچھا خاصا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو فوراً آ کے، اب یہ لکیر کا فقیر ہے، کہتا نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ بھائی آپ کیوں کر رہے ہو؟ اگر بیک گراؤنڈ نہیں پتا اس کا مطلب مجھے اس عمل کی حکمت کا نہیں پتا۔ حکمت نہیں پتا تو میں کر کیوں رہا ہوں؟ امیر المومنین کے پاس ہے، یا علی آپ رسول کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کون سی سنت؟ کہ رسول نے فرمایا تھا اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہیں کرو، اپنی داڑھیوں کو خضاب کرو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اہل حدیث یا بعض ایسے لوگ، وہ داڑھیاں لال ہوتی ہیں ان کی، وہ خضاب کرتے ہیں، ہنا اور مہندی لگا دیتے ہیں، لال لال داڑھیاں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کی سنت ہے؟ رسول سنت ہے۔ اور ہمارے مجتہدین کو دیکھتے ہیں سفید داڑھیاں، کہ دیکھو یہودیوں جیسے ہیں یہ لوگ، کہ رسول نے فرمایا تھا داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہیں۔ یہ اعتراض امیر المومنین پر بھی کیا۔ آ گئے لال لال داڑھیوں والے، امیر المومنین آپ رسول کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام نے کون سی سنت کا؟ رسول نے فرمایا تھا داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح۔ امام نے فرمایا حکمت تو سمجھو، بس رسول نے کہہ دیا، کیوں کہا یہ نہیں سمجھ رہے، جب تک مسلمان کیوں تک نہ پہنچے۔ امیر المومنین نے فرمایا جب رسول خدا نے کہا تھا یہودی تعداد میں زیادہ تھے، مثلا آپ سمجھو 500 یہودی ہیں ایک شہر میں، اور کتنے مسلمان تھے؟ 10 مسلمان تھے۔ اب مسلمان بھی داڑھی رکھے ماشاءاللہ، یہودی بھی داڑھی رکھے، تقریباً آپ دیکھتے ہیں بڑے سملر ہیں ان کی داڑیاں اور ہمارے علماء کی داڑیاں، وہ بھی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، مسلمان کو بھی کہا کہ داڑھی رکھو۔ اب وہ 500 داڑھی والے نکلے سفید داڑیاں، یہاں 10 داڑھیوں والے نکلے سفید داڑیاں، جب یہ ان سے ملے تو آپس میں کیا ہو گئے؟ مکس ہو گئے، تو ایسے لگا کہ یہ 10 بھی کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا تم اپنی داڑھیوں کو رنگ کرو تاکہ یہ 10 سب میں نظر آئیں۔ اس کی مثال میں شیعوں کے لیے اس طرح دوں گا کہ پاکستانی شیعہ، انڈیا کا مجھے نہیں پتا، پاکستانی شیعہ اپنے گھروں پہ علم لگاتا ہے، تو ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے گھر پہ علم ہو، حالانکہ علم لگانا کوئی شیعہ کی نشانی نہیں ہے، ہم لگاتے ہیں۔ ایرانی شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں، بحرینی شیعوں کے گھر پہ علم نہیں، عراقی شیعوں کے گھر پہ علم نہیں، لبنانی شیعوں کے گھر پہ علم نہیں۔ اب آپ کہیں گے ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ایران میں شیعہ علم لگائے کیوں؟ سارا مشہد شیعہ، سارا تہران شیعہ، ہم رہتے ہیں اہل سنت کے بیچ میں، 500 گھر سنیوں کے، 10 گھر شیعوں کے۔ اب میرے اوپر ہے کہ میں اظہار وجود کروں، وہ مجھے دبانا چاہتا ہے، میں خود کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں آپ پنجاب سے جیسے سندھ میں آؤ گے، روہڑی میں داخل ہوگے، رات کا اگر وقت ہوگا، وہ 500 گھر کسی کو نظر نہیں آتے، پر 10 گھر علم والے ہر کسی کو نظر آتے ہیں۔
کالا لباس کیوں پہنتے ہیں ایام اعزا میں؟ تاکہ ڈفرنٹ کلر ہو اور پتا چلے یہ شیعہ ہے. ہاں کالا لباس والا محرم میں کیا ہوتا ہے؟ شیعہ ہوتا ہے. تو ایسے لگتا ہے بھائی جیسے محرم آتا ہے تو خود بولتے ہیں ایسے لگتا ہے پورا پاکستان کیا ہے؟ شیعہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن کالے رنگ کی وجہ سے ہر جگہ آپ اظہار وجود کرتے. نبی نے ٹیکنیک بتائی اظہار وجود کے لیے, کہا کہ بھائی 10 ہو اور وہ 500 ہیں, لہٰذا تم اپنے داڑھیوں کو رنگ کرو تاکہ یہ 10 پہچانے جائیں. امیر المومنین نے مسکرا کر کہا اب رنگ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, انہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں, وہ تعداد میں کیا ہیں؟ کم ہیں. حکمت سے آری مسلمان. اب یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کا فلسفہ آپ جا کے پڑھ لیں. کپڑا بڑا مہنگا تھا حجاز میں, جو امیر لوگ تھے وہ کپڑا پہنتے تھے, غریب بیچارے جو مسلمان تھے جناب بلال جیسے کپڑا نہیں تھا. یہ مہاجرین انصار آپ پڑھیں گے, یہ جو مہاجرین تھے بہت غریب تھے. انصار نے اپنا ایک طبقہ ان کو رہنے کے لیے دیا اور بعد میں انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی بعض لوگوں کی. تو غریب تھے, بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا. تو یہ جو امراء تھے, امیر تھے, ریاکاری کے لیے عرب جب اپنی امیری دکھاتا تھا تو جو دشداش, جو جبہ پہنتا تھا, یہ عربی لباس ہے, یہ بڑا لمبا پیچھے سے اس کا کپڑا لمبا رکھتا تھا. اور جب آتے تھے تو مطلب ایک تو کپڑا مہنگا, لیکن صاحب کون ہیں؟ امیر ہیں. تو یہ دکھاتا تھا کہ میں اتنا امیر ہوں کہ میں ایکسٹرا کپڑا بھی پھینک رہا ہوں. عمانی خواتین آپ نے دیکھی ہوں گی, ان کی چادریں پیچھے سے رینگتی ہوئی جاتی ہے. وہ پرانی صفت ہے کہ مطلب یہ امیری کی نشانی ہے, یہ ریاکاری کی نشانی ہے. تو یہ جیسے آتے تھے دوسروں کے پاس کپڑا نہیں اور یہ اتنا لمبا کپڑا. تو نبی نے فرمایا کل سے جب آؤ تو نیچے سے اتنی کٹائی کرنا کہ تمہارے ٹخنے نظر آئیں, کہ کل مسجد میں آ کے ریاکاری بند. یہ اللہ کا گھر ہے, یا امیروں والے چوچلے نہیں کرنا. سب کو کہا کہ کیا کرو. اب یہ ان کے لیے بڑی چیز تھی کہ رسول کا حکم تھا, لہٰذا ان سب نے کیا کیا؟ کٹائی کر دی. تو اصل حکم یہ تھا کہ ریاکاری نہ کرو. اب وہی جناب $50,000 کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, گردن میں سونے کی چین لگائی ہوئی ہے, ششکے وشکے دکھا رہا ہے, لیکن جیسے نماز میں آیا ٹخنوں سے اوپر کر دیا. اصل جو حکمت اس کی طرف توجہ ہے ہی نہیں, کہ جب اللہ کی دربار میں آؤ ریاکاری حرام ہے, شوبازی حرام ہے. ساری شوبازیاں اپنی جگہ پر ہیں, بس انہوں نے صرف وہ ٹخنوں والی لے لیا. اور بعض اوقات کہتے ہیں نبی کے زمانے میں یہ تھا, شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی. میں نے کہا نبی کے زمانے میں شلوار تو تھی ہی نہیں, یہ معاملہ جبے کا تھا, دشداش کا تھا. آج بھی چلے جاؤ دبئی وبئی میں, عرب کہاں شلوار پہنتے ہیں؟ وہ دھوتی ٹائپ پہنتے ہیں, گھٹنے تک وہ چیز پہنتے ہیں. آج بھی ان کا یہ رواج نہیں ہے. تو اصل حکمت کو انسان اگر نہ پکڑے تو شکر خدا کرو, شہر حکمت بھی تیرے پاس ہے. ہر شے کی حکمت ہے. جو شریعت نے حلال کیا آپ اسے سائنٹیفکلی